انسان کی زندگی میں ہمیشہ کسی کام کے کرنے کے دو راستے ہیں، ایک صحیح اور دوسرا غلط۔ ایک راستہ انسان کو منزل کی جانب لے جاتا ہے تو دوسرا راستہ صرف راستوں کا ہی راہی بنا دیتا ہے۔ منزل کی طرف جانے والا یہ راستہ زیادہ تر مشکل اور کٹھن ہوتا ہے۔ اس راستے میں بے انتہا تکالیف اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ آسان چیزوں کو اپنی زندگی میں زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ یہ آسانی کی راہیں شیطان کے بنائے راستے ہوتی ہیں جس میں سبز باغ دکھائے جاتی ہیں، اور زیادہ تر نوجوان نسل شیطان کے بنائے ان عارضی راستوں کا انتخاب کر لیتی ہے، اور پھر غلطیوں سے گناہوں تک کا نہ رکنے والا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک چھوٹے گناہ سے شروع ہو کر انسان بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے، اور یہ راستے اسے کبھی منزلوں کی جانب نہیں لے کر جاتے۔ اسی کشمکش کی راہ میں میرے رب نے واپسی کی ایک کرن رکھی ہے۔ توبہ ہی وہ راستہ ہے کہ جب انسان گناہوں میں ڈوب جائے، جب اس کا دل سیاہ ہو جائے، تب بھی میرا رب اپنے بندے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، اس کو ایک خوبصورت راستہ دیا گیا، اس نے جو بھی کیا ہو گیا اس سے۔ اب اپنی دستہ دعا کو اٹھائے اور عرض کرے کہ مالک، نادانی اور جہالت میں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا ہے میری چوکھٹ پہ، اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو ساتھ ساتھ مٹتے جاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس کا گناہ لکھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شخص 5 گناہ کر لیتا ہے تو فرشتہ 5 گناہ لکھ لیتا ہے۔ پھر وہ نیکی کرتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے آؤ سودا کر لیں۔ وہ کہتا ہے کیسا سودا؟ تو نیکی کا فرشتہ کہتا ہے جب کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں میں نے لکھنی ہیں، میں 10 نہیں لکھتا، 5 لکھتا ہوں، تو 5 گناہ مٹا دو۔ کتنی کرم نوازی ہے اس کے اپنے بندے پر کہ اگر اس کے در پر آئے، اپنی جھولی پھیلائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں بہت گناہگار ہوں۔ آپ نے پوچھا تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں؟ تو کہنے لگا ہاں زیادہ ہیں۔ آپ نے پوچھا زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہیں؟ کہا ہاں زیادہ ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یعنی مالک کے در پر آنے والا اس کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے حضور توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا توبۃ النصوح کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں توبۃ النصوح یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر بیٹھے تو اللہ کے حضور اس کی معذرت پیش کرے اور دوبارہ گناہ کی طرف پلٹنے سے گریز کرے، اور جس کی یہ کیفیت ہو جائے وہ توبۃ النصوح کے درجے پر ہے۔ زبان سے استغفار کرنا ہی ضروری نہیں بلکہ دل سے اللہ کی طرف لوٹنا بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان توبہ مسمم کرے اور ان گناہوں کی طرف دوبارہ نہ پلٹے۔ شکریہ۔ مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر اے ابن آدم، بے اعتبار سی زندگی ہے، نہ جانے کب موت آ جائے۔